کہ نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کے حالت میں کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے ہاتھ اٹھانے ہیں، تو غور سے دیکھیے اور اس طرح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے نماز کے کھڑے ہونے کا طریقہ۔ نماز میں اس انداز میں کھڑا ہونا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم نماز کے لیے تیاری کریں تو ہم نے اس طرح کھڑا ہونا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ جن لوگوں کو جو لوگ اردو انگلش پڑھ سکتے ہیں تو انگلش میں بھی یہ ترتیب لکھی گئی ہے۔ اب یہ ہے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ۔ ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کانوں تک۔ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں، اور اس کے بعد نیت اس ترتیب سے باندھی جائے۔ ہاتھ اس ترتیب سے باندھے جائیں جس ترتیب سے یہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ جب ہاتھ باندھ لیے تو پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہے، اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس ترتیب سے رکوع ادا کیا جائے۔ رکوع میں ہم نے کہنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے اور قومہ کرنا ہے۔ قومے کی حالت میں ہم نے ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ اس میں مختلف اسباق بھی آتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو ترتیب یہ ہے یہ ایک معروف مشہور ترتیب ہے، اس ترتیب سے پڑھا جائے۔ اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے گھٹنے نیچے لگائیں گے، پھر ہاتھ لگائیں گے، پھر ناک لگائیں گے اور پھر ماتھا لگائیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنا لمبا سجدہ کر سکتے ہیں طاق بار پڑھنا ہے اس کو۔ اس کے بعد جلسہ کرنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ پاؤں کو دیکھیں، نشان کو دیکھیں، ایک پاؤں کو بالکل کھڑا کرنا ہے، اس کی ساری انگلیاں قبلے کی طرف، اور دوسرے پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ جلسے کے اندر بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اگر یہ یاد ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، خشوع خضوع بھی اس طرح پیدا ہوگی اور نماز میں ذرا اطمینان بھی پیدا ہوگا، سکون سے نماز پڑھی جائے گی۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، مشہور یہی ہے۔ بیچ میں یہاں پر یہ 2 لفظ اضافے کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں، وجبرنی وارفعنی، اگر یاد کر لیے تو بھی اچھی بات ہے۔
اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ، اللہ اکبر، اور دوسرے سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کے انگلیوں کو دبا ہوا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ دوبارہ اس میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنا ہے، 5 7 9 11 جتنا بھی ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے۔ یہ ہوا یہاں پر پورا ایک رکعت کا ترتیب۔ اس ترتیب سے ہم نے پڑھنا ہے پوری نماز۔ پھر دوسری رکعت اس طرح ادا کرنی ہے، اور اس میں سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ کر آگے ہم نے دوسرے رکوع اور سجدے کے لیے جانا ہے۔ پھر یہ دوسری رکعت کا رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر یہ سجدہ ہے اور جلسہ سجدہ، پھر یہ تحیات کی شکل ہے۔ تحیات میں اس ترتیب سے بیٹھنا ہے۔ ترتیب وہی ہے کہ ایک پاؤں کو کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، دوسرے پاؤں پر بیٹھ جائیں گے۔ اور التحیات میں ہم پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے نماز کے سبق کا۔ تشہد کے بعد یہاں پر جہاں تک پڑھا گیا ہے اس کو تشہد کہتے ہیں۔ اس کے بعد درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے مختلف دعائیں ہیں، کوئی یہ پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کوئی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور کوئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بہرحال، اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف۔ یہ نماز ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ نماز کا جو ڈھانچہ تھا وہ اس ترتیب سے ہم نے تیار کرنا ہے، اور نماز کا سبق اسی طرح ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم پھر نماز کا سبق پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، ساتھ میں کچھ اور صورتیں بھی پڑھیں گے۔ آج صرف یہ ترتیب دکھانی تھی، اس ترتیب سے نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔